أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون صدق الله العظيم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم جزا الله تعالى عنا محمدا ما هو أهله اللهم صل على محمد في أول كلامنا اللهم صل على محمد في وسط كلامنا اللهم صل على محمد في آخر كلامنا. میرے بھائی اور دوستو، اللہ کا احسان ہے، اللہ کا کرم ہے، اللہ کی مہربانی ہے کہ رمضان کی یہ مبارک گھڑیاں ہمیں اللہ نے عطا فرمائی، تو اس سے ہم خوب فائدہ اٹھائیں اور علم کے اعتبار سے بھی فائدہ اٹھائیں اور تلاوت، ذکر، اذکار کے اعتبار سے بھی فائدہ اٹھائیں، یہاں تک کہ اللہ کو راضی کر لیں. ساری مسائل، پریشانیاں، بیماریاں، وبا، کرونا ختم ہو جائیں گے انشاءاللہ. تو ہماری یہ مجلس سوال جواب کی ہے. جیسے کہ بار بار عرض کیا جاتا ہے کہ کوشش کریں کہ اپنی ذات کے اعتبار سے کوئی سوال 1000 بار پوچھیں 1000 بار جواب دیں گے، بار بار پوچھیں بار بار جواب دیں گے، لیکن دوسرے کے مسلک کو چھیڑنا، پارٹی، گروپ، اس کے خلاف فتویٰ، مسئلہ پوچھنا، یہ خدا را نہ کریں. جیسے عرض کیا تھا کہ اس وقت امت کو پیار محبت کی ضرورت ہے، نفرت کو ختم کرنا ہے. اس وقت امت کو اتحاد کی ضرورت ہے، انتشار ختم کرنا ہے. مجھے امید ہے ساتھی احباب سارے اس میں تعاون فرمائیں گے. یقیناً حضرت کے پیج کے ساتھی بھی الحمدللہ سوال جواب بھیج رہے ہیں اور ڈائریکٹ بھی ساتھی احباب سوال بھیجتے ہیں. تو ہماری تو کوشش ہے کہ 24 گھنٹے ہم سوال کا جواب ہی دیں، کوئی بھی سوال ہو اس کا جواب دیں 24 گھنٹے. لیکن فی الحال 2 سہولتیں میسر ہیں، 4 بجے اور رات 10:15 بجے کی مجلس انشاءاللہ. تو پہلے سوال جو کہ کئی بار جواب دے چکے ہیں سید پرویز علی شاہ صاحب نواب شاہ سے، پرویز صاحب کے دوست ہیں، عرفان صاحب ہیں، اویس صاحب ہیں، ان کے یہ مسائل ہیں اور 2-3 مسئلے انہی کے ہیں. پرویز صاحب کے دوست عرفان اور اویس صاحب ہیں کہ عورت بیمار ہے، تراویح نہیں پڑھ سکتی. جیسے میں نے عرض کیا تھا کہ تراویح سنت ہے، اس کو پڑھنا ہوگا، نہیں پڑھیں گے تو گنہگار ہوں گے. اور عرض یہ بھی کیا تھا کہ تراویح کا ایک سجدہ 1500 نیکی ہے. تراویح کا ایک سجدہ ایک درخت لگا دیتے ہیں اللہ جنت میں، 100 سال گھوڑا بھاگتا رہے ختم نہ ہو، اتنا بڑا. اور ایک سجدے پر اللہ محل کھڑا کر دیتے ہیں جس کے 60,000 دروازے ہیں. کیا عظیم و شان محل ہوگا. اس لیے عرض کیا تھا کہ اس نیکی کو ضائع نہ کریں. ویسے بیماری میں، کمزوری میں اور معذوری میں آپ نہ بھی پڑھنا چاہیں تو شریعت آپ کی اجازت دیتی ہے، کوئی حرج نہیں. لیکن کوشش کریں، جیسے عرض کیا تھا، کھڑے ہو کر نہیں پڑھ سکتے، بیٹھ کر پڑھیں. بیٹھ کر نہیں تو لیٹ کر پڑھیں، اشارے سے پڑھیں، لیکن کوشش کریں پڑھ ہی لیں. سال میں 1 مہینہ ایک ہی ہے، وہ بھی ہمارا فائدہ، ہماری سعادت، ہماری فضیلت، ہمارے لیے اجر ہے، ہمارے لیے نیکی ہے، تو کیوں اس کو ضائع کریں. اسی طرح عرفان صاحب اور ویس صاحب کے گھر میں سے شاید ہماری کی بہن ہے کہ 12 سال سے جن نے قبضہ کیا ہوا ہے اور ٹانگوں میں شدید درد ہے، بیمار رہتی ہے، جن شادی نہیں کرنے دیتا. تو میں نے عرض کیا تھا کہ اگر یہ طے کر لیں، شادی کا طے کر لیں، سب سے پہلی بات کہ یہ جو اعتماد، اللہ پر اعتماد کر کے آپ کام کر ڈالیں، اس میں کوئی رکاوٹ نہیں آئے گی. لیکن اس کے باوجود بھی اگر کوئی اور وہ نہیں کر سکتی اس کے توڑ کے لیے، جنات کے توڑ کے لیے، یا جو سحر ہے اس کو ختم کرنے کے لیے کچھ اور بھی نہیں ہو سکتا، تو کم از کم اللہ کے نام، پہلے بھی عرض کیا تھا پھر عرض کر رہا ہوں، اللہ کے نام سارے قرآن پاک میں لکھے ہوتے ہیں، زبانی یاد نہ ہو تو شروع میں بھی فاتحہ اور آیت الکرسی پڑھ لیں، آخر میں بھی فاتحہ آیت الکرسی پڑھ لیں، اور دم کر کے اپنے اوپر، پانی پر بھی دم کریں، اپنے اوپر بھی دم کریں، وہ پانی پئیں، استعمال کریں. اللہ اس ختم کر دے گا یہ جنات کا سایہ انشاءاللہ. اور یہ کم از کم 21 دن کر کے مجھے اطلاع دیں، اللہ انشاءاللہ کرم فرمائے گا انشاءاللہ. اسی طرح سوال پوچھا کہ سحری کھا کر صبح کے بعد حیض شروع ہو جائے تو روزہ ختم ہو گیا، روزے کی قضا کرنی پڑے گی، لیکن شام تک ایسے رہیں جیسے آپ کا روزہ ہے. اگرچہ روزہ ختم ہے لیکن کھانا پینا نہ کریں، شام تک اسی کنڈیشن میں رہیں کہ آپ روزے میں ہیں.
اسی طرح انہوں نے سوال پوچھا، وہ بھی عرفان اویس صاحب کے گھر پر ہے ہماری کو بہن، کہ حیض کا خون 3 دن بہت زیادہ آتا ہے، اس کے بعد نہیں، تو کم سے کم مدت حیض کی ہے ہی 3 دن، زیادہ سے زیادہ 10 دن ہے. 3 دن کے بعد آپ کو خون نہیں آتا، پاک ہو گئی، چوتھے دن آپ نماز بھی پڑھیں، روزہ بھی رکھے، شریعت اجازت دیتی ہے. اسی طرح ایک سوال پوچھا رمضان میں کہ ہم بستری کرنا جائز ہے؟ بالکل جائز ہے، کوئی حرج نہیں، کوئی کا بات نہیں. شروع میں یہ پابندی تھی، پھر اس کے واقعات ہوئے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی مجمعین کے ساتھ ایسے ہوئے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اطلاع دی گئی، تو اللہ نے سہولت عطا فرما دی کہ رمضان میں رات میں کوئی حرج نہیں، یہاں بھی ہم بستر کرنے چاہیں تو جائز ہے، کوئی کا بات نہیں، کوئی گناہ نہیں. اسی طرح سوال پوچھا شیخ محمد صاحب نے، شاید پہلے بھی پوچھا تھا، کوئی حرج نہیں، ہم 100 دفعہ پوچھیں 100 دفعہ جواب دیں گے، 1000 دفعہ پوچھیں 1000 دفعہ جواب دیں گے، بار بار پوچھیں بار بار جواب دیں گے، کوئی حرج نہیں. پوچھنا بھی اجر ہے، جواب دینا بھی اجر ہے. بلکہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ سوال جو پوچھے اللہ اس کو بھی بخشش کا پروانہ عطا فرماتے ہیں، جو جواب دے اللہ اس کو بھی مغفرت کے دریا میں بہا دیتے ہیں، اور جو سنے اللہ اس کو بھی معاف کر دیتے ہیں. کیا شان ہے اللہ کی، اور خصوصاً رمضان میں تو یہ دگنی تگنی چگنی اور 70 گنا زیادہ ہو جاتی ہے. تو آپ بار بار پوچھیں گے، ہم بار بار جواب دیں گے انشاءاللہ العزیز، کوئی یاد ہی نہیں، بار بار پوچھیں، لیکن آگے بھی بتائیں. میری التجا یہ ہے کہ آگے بھی شیئر کریں، آگے بھی بتائیں ساتھیوں کو. بہت سارے ساتھی جرات نہیں کرتے، سوال پوچھتے نہیں. ہم سے پوچھیں، 1000 بار پوچھیں، ایک دن میں پوچھیں، اور 1000 سے بھی زیادہ پوچھیں، انشاءاللہ آپ کو جواب دیں گے. اور آپ کے لیے 24 گھنٹے سہولت ہے، 24 گھنٹے آپ اس پیج کے ذریعے سے یا ڈائریکٹ سوال پوچھیں، آپ کو انشاءاللہ جواب دیں گے. اور آپ ہمت کریں، سوال جو بھی ہو ضرور پوچھا کریں، اس میں کوئی شرم نہ کریں، شریعت میں کوئی شرم نہ کریں، مسائل پوچھنے میں کوئی شرم نہ کریں. اللہ آپ کو اجر عطا فرمائے. بزرگ زیادہ عمر کے ہیں، والد صاحب میں روزہ نہیں رکھ سکتے، تو کیا حکم ہے؟ کوئی حرج نہیں. اگر واقعی ایسا ہے، ڈاکٹر کہہ دیتا ہے کہ روزہ برداشت نہیں کر سکیں گے اور ان کی صحت بھی نہیں لوٹ سکتی، صحت مند بھی نہیں ہو سکتے، بیماریاں بھی ہیں، بزرگی بھی ہے، عمر رسیدہ بھی ہے، تو ان کے لیے فدیہ ہے 100 روپیہ ایک روزے کا آپ ادا کر دیں فدیہ. لیکن اصل فدیہ موت کے بعد ہے، زندگی میں فدیہ نہیں. لیکن زندگی میں اس بزرگ کے لیے، عمر رسیدہ کے لیے جس کی صحت کا کوئی امکان نہ ہو، اس کا فدیہ آپ زندگی میں بھی دے سکتے ہیں، 100 روپیہ فدیہ. اور فدیہ یاد رکھیے گا غریب کو دینا چاہیے، اور غریب میں سے بھی جو آپ کے رشتہ داروں میں ہیں سب سے غریب وہ بہتر رہے گا. چونکہ رمضان ہے، ممکن ہے مدرسے میں آپ دے دیں، کسی NGOs کو دے دیں، مثال دے رہا ہوں، کسی ادارے کو دے دیں، لیکن آپ کا پڑوسی، آپ کا غریب رشتہ دار شاید وہ زیادہ ضرورت مند ہو. اور بعد اوقات ایسا بھی ہوتا ہے مسواک سے روزہ مکروہ ہو جاتا ہے؟ نہیں، کسی نے کہا مکروہ ہو جاتا ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سب سے زیادہ مسواک ادا کرتے تھے، بلکہ کئی روایتیں ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ذکر کرنے سے پہلے مسواک، تلاوت کرنے سے پہلے مسواک، مجلس کے شروع ہونے سے پہلے مسواک، گھر نکلنے سے پہلے مسواک، گھر تشریف لاتے مسواک. یہاں تک کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے تشریف لے جا رہے تھے، رحلت کے وقت بھی مسواک فرمایا، خود نہیں کر سکتے تھے، سیدہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ نے چبا کر دیا. ایسی سنت سے روزہ کیسے مکروہ ہو سکتا ہے؟ نہیں مکروہ ہوتا. البتہ اس کو چبانے میں احتیاط کرے کہ ایسا نہ ہو چباتے چباتے اس کا پانی اندر نکل لے، اس سے روزہ ٹوٹے گا. ورنہ کوئی مکروہ نہیں، مسواک سنت ہے، مسواک کو کریں آپ، کوئی حرج نہیں. روزہ رکھیں تراویح نہ پڑھیں، پہلے بھی عرض کیا تھا، کوئی حرج نہیں، بار بار پوچھیں. روزہ رکھیں تراویح نہ پڑھیں تو تراویح کا الگ خانہ ہے، روزے کا الگ خانہ ہے. روزے کا الگ اجر ہے، تراویح کا الگ اجر ہے. روزے کا اجر یہ ہے، اللہ کہتا ہے میں خود اجر ہوں، میں ملوں گا. جس کو اللہ مل جائے ساری کائنات مل گئی. اللہ مل گیا تو کیا رہ گیا پیچھے، یہ روزے کا ہے. اور تراویح کا جیسے میں نے عرض کیا، ہر سجدے پر 1500 نیکی، ہر سجدے پر ایک محل، ہر سجدے پر ایک درخت. 100 سال گھوڑا نیچے دوڑتا رہے، سایہ ختم نہیں ہوگا. لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ کوئی روزہ رکھے تراویح نہ پڑھے روزہ قبول نہیں ہوگا. نہیں، روزہ قبول ہو گیا اس کا، تراویح نہیں پڑھے گا الگ گناہ ہے، روزہ رکھے گا الگ اجر ہے. اس کے ساتھ جوڑنا اچھا نہیں ہے، بعض ساتھی جوڑ دیتے ہیں، تو اس میں کوئی حرج نہیں، کوئی کباہت نہیں. احترام ہوا ہے اور بیماری سے نہانا منع ہے، کوئی حرج نہیں نہانا ہے. ڈاکٹر نے منع کیا ہے کہ احترام کے بعد اگر آپ نہائیں گے بیمار ہو جائیں گے تو آپ نہانا ہے. آپ تیمم کر لیں، آپ پاک بھی ہو گئے، آپ صاف بھی ہو گئے، آپ نماز بھی پڑھیں، آپ قرآن کی تلاوت بھی کریں، روزہ بھی رکھیں، ساری عبادات کریں. اسی طرح ریحان نذیر صاحب ہیں، انہوں نے 3-4 سوال اکٹھے کیے ہیں. ریحان نذیر صاحب ارشاد فرماتے ہیں
شاید ہماری بہن ہے گھر میں کہ حیض ہر ماہ آخری عشرے میں ہوتا ہے، اعتکاف کا کیا حکم ہے؟ میری بہن یا میرے بھائی، اعتکاف روزے کے ساتھ مشروط ہے. دن کا روزہ ہوگا تو رات کو اعتکاف ہوگا، دن کا روزہ نہیں تو اعتکاف نہیں. اور ایک بھائی یہ بات، اعتکاف تب میری بہن بیٹھ سکتی ہے جب وہ روزہ بھی رکھے. اب حیض ہے، روزہ رکھ نہیں سکتی، اعتکاف نہیں. ایک بات ختم ہو گئی. دوسری بات کہ اگر میری بہن، جیسے کل پرسوں بھی پوچھا تھا کسی بہن نے کہ وہ گولیاں کھائے اس حیض کو روکنے کے لیے، اگر وہ گولیاں نقصان دینا ہوں تو اس کو کھا لیں، تاکہ آپ کی خواہش، آپ کی تمنا، آپ یہ نیکی، یہ سنت نبی کریم صلی اللہ تعالی وسلم کی جو کبھی نہیں چھوڑی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے، اس پر عمل کریں، گولیاں کھائیں. اور تیسری بات کہ آپ ان دنوں میں اگر گولیاں بھی نہیں کھاتی تو ویسے نفلی ایک قسم کا اعتکاف ہو سکتا ہے کہ سارا دن آپ اسی جگہ پر بیٹھی رہیں جس جگہ کو مختص کیا، گھر میں ذکر کرتی رہیں. سنت اعتکاف نہیں ہوگا، وہ روزے کے ساتھ مشروط ہے، لیکن نفلی اعتکاف یہ ہے کہ کم از کم سارا دن آپ تلاوت زبانی کر سکتی ہیں، ذکر کر سکتی ہیں، اللہ کو یاد کر سکتی ہیں، تسبیحات جتنی ہیں وہ کر سکتی ہیں. تو یہ بھی غنیمت ہے. سم تھنگ از بیٹر دین نتھنگ. جو کچھ ہو جائے، نہ ہونے سے تو بہتر ہے، تو یہ کر لیں. پھر ذکر کرتی رہیں، درود شریف پڑھتی رہیں، استغفار کرتی رہیں، تو کثرت سے ذکر کرتی رہے تو یہ اجر مل جائے گا انشاءاللہ آپ کی خواہش اور تمنا کے مطابق. اسی طرح ریحان نذیر صاحب فرماتے ہیں جائز کیش اکاؤنٹ سے فری منٹ ملتے ہیں، جائز ہے یا ناجائز؟ پیارے ریحان نذیر، یہ فری منٹ اگر مشروط نہیں ہے تو جائز ہے. فری منٹ جو جائز کیش سے ملتے ہیں، اگر یہ شرط کے ساتھ ہیں کہ 1000 روپے رکھو گے تو ملیں گے، 1000 نہیں رکھو گے تو نہیں ملیں گے، تو یہ جائز نہیں. اگر یہ شرط ہے جائز کیش کی کہ جناب 5000 رکھو گے اکاؤنٹ میں تو آپ کو 5000 منٹ ملیں گے، 5000 پورے نہیں رکھو گے تو منٹ نہیں ملیں گے، تو یہ جو 5000 رکھنے پر منٹ ملیں گے یہ سود ہوگا، اس کو استعمال نہ فرمائیں. اب آپ نے صادر جائز کیش نے دے دیا آپ کو فری منٹ، اب آپ کیا کریں؟ اس کا تخمینہ لگا کر پیارے ریحان نذیر اس کا صدقہ کر دیں. اس کا صدقہ کر دیں کہ جتنا منٹ آپ کو جائز کیش نے دے دیے، مشروط تھے، وہ جائز نہیں تھے، آپ نے استعمال کر لی، انہوں نے تو دے دیا، آپ نے استعمال کر لیے، اب چھوڑ بھی نہیں سکتے، استعمال تو کرنے ہیں، موبائل کو تو نہیں توڑ سکتے، سم بند نہیں کر سکتے. اتنا تخمینہ لگائے کہ قیمت اس کی کتنی بنتی ہے، 100، 150، 200، اتنا آپ صدقہ کر دیں تو اس نحوست سود کی، اس گناہ کی نحوست سے اللہ محفوظ رکھے گا. اس کا یہ حل کریں. اسی طرح ریحان نذیر صاحب یہ سوال پوچھتے ہیں غیر مسلم کے ساتھ کھانا کھانا جائز ہے؟ میرے عزیز، نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو جو زہر دیا گیا تھا، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم زینب یہودیہ کے گھر گئے تھے، زینب یہودیہ نے حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو زہر دیا تھا، تو کافر کے ساتھ، غیر مسلم کے ساتھ کھانا جائز ہے، اس کو بلا کر دعوت کھلانا بھی جائز ہے، لیکن حرام نہ ہو، بشرط یہ. سجدہ صاحب کرنے کا طریقہ کیا ہے میرے عزیز؟ سجدہ صاحب کا طریقہ یہ ہے کہ 14 واجبات ہیں نماز میں، یہ 14 واجبات میں سے کوئی ایک واجب چھوٹ جائے تو سجدہ صاحب واجب ہوتا ہے. سجدہ صاحب کا طریقہ یہ ہے، آخری تحیات تشہد میں بیٹھتے ہی پہلی دفعہ تحیات پڑھ کے سلام پھیریں گے، پھر 2 سلام، پھر 2 سجدے کر کے پھر بیٹھیں گے، پھر تحیات درود شریف دعا پڑھ کے سلام پھیریں گے. اسی طرح صفا مروہ میری بہن ہے، وہ فرماتے ہیں بیمار رہتی ہوں، دعا فرما دیں، اللہ آپ کو شفا دے، اللہ آپ کو تندرستی دے، اللہ آپ کو عافیت کا سہولت کا معاملہ فرمائے، اللہ آپ کو دونوں جہانوں کی سعادت عطا فرمائے، دونوں جہانوں کی خوشیاں عطا فرمائے، کامیابی عطا فرمائے، ہر بیماری پریشانی سے محفوظ فرمائے. وظیفہ یہ ہے میری بہن، ہر چیز پر، کھانے پینے کی ہر چیز پر فاتحہ پڑھے اور اس کو کھائیں، اور صبح کی فرض سے پہلے سنت کے بعد 41 بار فاتحہ پڑھ کر اپنے اوپر دم کریں، پانی پر دم کریں، وہی پانی بھی پئیں. آپ 21 دن کریں، پھر مجھے بتائیں، اللہ انشاءاللہ شفا دے گا. اللہ آپ کو فرماتے ہیں کہ زنا ہوا ہے، اس کے لیے اس کا کفارہ کیا ہے؟ زنا کا کفارہ توبہ ہے، اس کے علاوہ یہ نہیں ہے کہ جہاں ہوا، جس جگہ جس کے ساتھ ہوا اسی کے ساتھ معافی مانگے. یہ شریعت جائز اجازت نہیں دیتی. صرف توبہ کر لے، سچی توبہ کر لے، اللہ معاف کر دیتے ہیں. اللہ ہے، اللہ تانے دار نہیں ہے، اللہ گناہ معاف کر دیتا ہے، بندہ توبہ کر لے. کان کی دوائی میں نے پہلے بھی عرض کیا تھا، کان کے بارے میں اختلاف ہے. موٹا سا مسئلہ سمجھ لیجئے، کان میں دوائی ڈالنے سے اگر قطرے، پردے پھٹے ہونے کی وجہ سے قطرے اندر چلے گئے، روزہ ٹوٹ گیا. پردہ پھٹا ہوا نہیں ہے، کان میں دوائی ڈالنے سے روزہ نہیں ٹوٹتا. بس یہ بنیادی فرق ہے. متقدمین کہتے تھے کان کے دوائی ڈالنے سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے. آج کل کے متاخرین، بعض علماء اور
اطباء طبیب وغیرہ جو ماہر ہیں وہ کہتے ہیں کان کا پردہ پھٹا ہوا تو اندر دوائی جاتی ہے اور نہیں تو نہیں. تو پردہ پھٹا ہوا تو روزہ ٹوٹ جائے گا, پردہ پھٹا ہوا نہیں تو روزہ نہیں ٹوٹے گا. بس خلاصہ ہی ہے. 10 تراویح جائز ہے یا نہ جائز؟ اگر آپ بیمار ہیں اور نہیں پڑھ سکتے تو بھاگتے چور کی لنگوٹی سے, سمتھنگ از بیٹر دین نتھنگ. اب 10 پڑھ لیں, 12 پڑھ لیں, 14 پڑھ لیں, لیکن کوشش کرے 20 ہی پڑھیں. سنت 20 کی ہے, کم کی نہیں, یاد رکھیے گا. الٹی آ گئی, روزہ ٹوٹ گیا, نہیں کوئی روزہ نہیں ٹوٹا. آپ روزے کو برقرار رکھیں. ایسا نہ ہو کھانا پینا شروع کر دیں, سمجھے کہ شاید روزہ ٹوٹ گیا, روزہ نہیں ٹوٹ گا, اور اس سے روزہ ٹوٹتا بھی نہیں. اللہ ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. میں وہی التجا کرتا ہوں, اختلافی مسائل نہ پوچھا کریں. 24 گھنٹے ہم مسائل پوچھیں, 24 گھنٹے جواب دیں گے انشاءاللہ. اللہ ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے.